بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا نبی اللہ. تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے اور ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ امام الانبیاء فخر الانبیاء تاجدار کائنات سرور کائنات مفخر موجودات حامی بکساں ہادی دو جہاں جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار گہربار کے اندر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام دوستوں بزرگوں ساتھیوں، انشاءاللہ العزیز آج کا موضوع جو ہے عقائد کے حوالے سے ہے، کیونکہ میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر بھی عرض کیا تھا کہ عقائد کے حوالے سے بھی ہماری گفتگو ہوگی، تو یہ میں بڑا ضروری سمجھتا تھا کہ ہم لوگوں کے عقائد جو ہیں کہیں یہ کفری عقائد تو نہیں ہمارے. ہمیں اپنے عقائد کا پتہ ہونا چاہیے اور کن کن عقائد کا ہمیں جاننا جو ہے ضروری ہے. تو انشاءاللہ العزیز یہ گفتگو اور یہ موضوع جو ہے ہم لوگوں نے شروع کیا ہے، یہ عقائد کے حوالے سے اسی ٹاپک کے اوپر ہماری گفتگو ہوا کرے گی. آئیے اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں. سب سے پہلا عقیدہ جو ہے توحید باری تعالی، یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارے کیا عقائد ہونے چاہیے. اور سب سے پہلا سوال جو ہوتا ہے اسلام کے بنیادی عقائد کتنے ہیں؟ کیا سوال ہوتا ہے؟ پہلا سوال کیا ہوتا ہے؟ اسلام کے بنیادی عقائد کتنے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام کے بنیادی عقائد 3 ہیں. اسلام کے بنیادی عقائد کتنے ہیں؟ 3 ہیں. نمبر 1 توحید، اور نمبر 2 رسالت، اور نمبر 3 معاد، یعنی قیامت. باقی تمام اعتقادی باتیں انہی کے اندر آ جاتی ہیں. یہ جو 3 میں نے بیان کیے نا، انہی کے اندر باقی تمام عقائد کی جو باتیں ہیں وہ ساری کی ساری انہی تینوں کے اندر آ جاتی ہیں. اچھا، سوال ہوتا ہے کہ توحید کے معنی کیا ہے؟ توحید کے معنی کیا ہے؟ جو غیر مسلم سن رہے ہیں ان کے ہاں بھی گزارش ہے کہ اس کو سمجھیں اور اپنی عقل کے تھوڑے گھوڑے دوڑائیں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ سکے. سوال کیا ہوتا ہے کہ توحید کے معنی کیا ہے؟ جواب سنیے. توحید کے معنی دل سے تصدیق کرنا یعنی ماننا گئے، اور زبان سے اس امر کا اقرار کرنا کہ ہمیں اور تمام عالم کو پیدا کرنے والی ذات ایک ہے اور وہ اللہ رب العزت عز و جل ہے. اس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ حکومت میں، نہ عبادت میں. سبحان اللہ. آپ لوگوں نے ایک عقیدے کی بات سماعت فرمائی. سب سے پہلے آپ لوگوں نے سماعت فرمایا کہ عقائد جو ہیں، اسلامی عقائد جو ہیں وہ کتنے ہیں، وہ آپ لوگوں نے سماعت فرمائے. پھر اس کے بعد آپ نے توحید کا معنی سماعت فرمایا، یعنی اسلام کے جو بنیادی عقائد تھے وہ آپ لوگوں نے سماعت فرمائے تھی. پھر اس کے بعد توحید کا معنی سماعت فرمایا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو صحیح معنوں میں